لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں سے محبت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو انکار فرما رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا، آخر وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی خدمات ہیں، وہ کون سا کارہائے نمایاں ہے، وہ کون سی محنت و مشقت ہے جس کی بنیاد پر اپنے ہی ماننے والوں سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر کا طلبگار نہیں۔ آخر کس چیز کے اجر کی بات ہے، کس چیز کے تقاضے کی بات ہے، کس خدمت کے صلے کی بات ہے؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانوں کو ہدایت کی راہ بتائی، رب کی راہ بتائی، جنت کی راہ بتائی، اور تکالیف ہزارہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کرنے کے باوجود انسانوں کو ہدایت کی راہ بتائی، اسلام کی دعوت عطا فرمائی، اور پروردگار جل جلالہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کا سلیقہ عطا فرمایا، بلکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ ہدایت رسول اعظم نے عطا فرمائی، اور اس راہ ہدایت بتانے کے عوض کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی شخص کسی کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تو کبھی حاشیے خیال کے اندر یہ بات آتی دکھائی دیتی ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہوگا، اس کی کوئی غرض ہوگی، اس کا کوئی مقصد ہوگا جس کی وجہ سے یہ اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے، اس لیے دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ میں جو تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، اس سیدھے راستے کے بتانے کے پیچھے میری کوئی ذاتی غرض و غایت ہے، میری کوئی ذاتی منفعت کا خیال ہے، کوئی ذاتی فائدے کا خیال ہے، تو سن لو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے عوض کے اندر کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ تمہاری دولت کی مجھے حاجت ہے، نہ تمہاری طرف سے کسی پیشکش کی مجھے حاجت ہے، نہ تمہارے جاہ و جلال اور مال و منال کی طرف میری نظر ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہاں، اگر میری دعوت کے عوض کے اندر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو آپ دیکھیں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم اس اجر کے حوالے سے سوچتے ہو تو مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مگر ہاں میری قرابت داروں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ یہاں پر مفسرین نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کو ہدایت کا چراغ لے کر کے انسانوں کے دلوں میں روشن کرنے نکلتے تو لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، تکالیف پہنچاتے، اذیتوں سے ہمکنار کرتے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، کم سے کم میری دعوت اگر قبول نہیں کرتے تو رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو، رشتہ داری کا تو خیال
کرو، قرابت داری کا تو خیال کرو، میں تمہارے درمیان کا ہی ایک ہوں، تمہارے قبیلے کا ہوں، تمہارے خاندان کا ہوں، اور عرب کے اندر خاص طور پر رشتہ داری کا بڑا لحاظ رکھا جاتا، رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک روایت تو مفسرین کی طرف سے یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے غرض و غایت یہ بھی تھی کہ تم رشتہ دار سمجھ کر کے ہی اگر میری دعوت قبول نہیں کرتے ہو تو کم از کم میری راہوں میں کانٹے تو نہ بچھاؤ، مجھے اذیت تو نہ پہنچاؤ، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے نہ کرو، لیکن مجھے مصیبت کی وادیوں سے تو نہ گزارو۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بس اتنا کہا کہ تم اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بڑھ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو انصار صحابہ نے یہ سوچا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد بھی زیادہ ہے، سرکار سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف اور ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں، تو انصار صحابہ حضور کے پاس مال و زر لے کر کے آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعوت کی بنیاد پر، آپ کے پیغام کی بنیاد پر، آپ کے ہدایت کی راہ دکھانے کی بنیاد پر ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، سرکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصارف بہت زیادہ ہیں، تو سرکار یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں ہم نذر کر رہے ہیں، یعنی یہ دولت آپ رکھ لیں، یہ مال و منال آپ رکھ لیں تاکہ آپ کے اخراجات پورے بھی ہو سکیں اور آپ فراخ دلی سے خرچ کر سکیں، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ اسلام کی دولت ملی ہے وہ سب آپ کے صدقے میں ملی ہے، ہم آپ کی محنتوں کا صلہ نہیں دے سکتے، آپ کی محنتوں کا معاوضہ نہیں دے سکتے، محنتوں کا اجر نہیں دے سکتے، تو سرکار یہ مختصر سی دولت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں ہے، اسے قبول فرمائیے۔ تو اس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی اور پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کار رسالت کا اجر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے فرمایا، انصار صحابہ سے سرکار نے فرمایا یہ تمہاری دولت لے کر کے چلے جاؤ، مجھے میری محنت کا صلہ تم سے نہیں چاہیے، ہاں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی۔ آج رسول اعظم کا صدقہ ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، آج رسول اعظم کا صدقہ ہے کہ ہم کعبے کا طواف سکون سے کر لیتے ہیں، آج رسول اعظم کا صدقہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال ہوئے، آج رسول اعظم کا صدقہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اسلام کا چراغ روشن ہے۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کار رسالت کا اجر ہم سے طلب نہیں فرماتے، بلکہ قرآن کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بس اتنی ہے، کار رسالت کا اجر نہیں مانگ رہے، لیکن لوگوں سے سرکار کا مطالبہ بس اتنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے اعزا اقربا سے محبت کرو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں صحابہ کے حوالے سے موجود ہیں اور اسی طریقے سے اہل بیت کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں،
رب نے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا او کما قال. اللہ اکبر. جو ایسی نیکی کرے گا, جو اس طریقے کی نیکی کرے گا, اس نے بہت اچھی نیکی کی, جیسا کہ قرآن مقدس کا فرمان ہے. یعنی اگر کوئی شخص حضور کی قرابت دار کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں, یہ وہ نیکی ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں کو جھیل کر اسلام کا حسن ہمارے سامنے پیش فرمایا, اسلام کی عظمتیں ہمارے سامنے پیش فرمائیں. آپ ذرا سوچیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سالہ زندگی جو مکی دور ہے اس کا مشاہدہ فرمائیں, اسے پڑھ کر کے دیکھیں, اس کا اندازہ لگائیں اور سرکار کی صحبتوں کو جھیلنے کے حوالے سے غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. آج دنیا کے مختلف جگہوں پر جا کر کے دیکھیے, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اجر کا طلبگار نہ ہو, جو تھوڑی سی قربانی کے بعد اجر کا مطالبہ نہ کرتا ہو, جو تھوڑی سی قربانی کے بعد اجر کا تقاضا نہ کرتا ہو. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ اتنی بڑی قربانی کہ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کی تکالیف کو حضور نے برداشت کیا. بلکہ سنو, جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں اور جواب میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے تو اللہ اکبر, میرے پروردگار جل جلالہ نے اس موقع پر پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا میرے محبوب سے پوچھو کہ جن لوگوں نے تم پر پتھروں کی بارش کی ہے اگر تم حکم دو تو پروردگار جل جلالہ کے یہ فرشتے پہاڑ کو اٹھا کر اس قوم کے اوپر پھینک دیں تاکہ وہ قوم تہس نہس ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. تو اس موقع پر ایسی مشکلوں کو جھیلنے کے باوجود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت بن کر کے آیا ہوں, میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا. آپ ذرا سوچو, اتنی تکلیفیں, اتنی پتھروں کی بارشیں, اتنا پریشانیوں کا سامنا, اس کے باوجود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے. اے میری قوم کے لوگوں, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, حضور نے چاہا تو کیا چاہا, حضور نے ہم سے تقاضا کیا تو کیا تقاضا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی تقاضا کیا کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. اب آئیے میں آپ کو اور بتاؤں, قرآن کی روشنی ہی میں بتاؤں, اہل بیت کی عظمت کو قرآن کی روشنی میں سمجھو تاکہ رسول اعظم کی اہل بیت کا مقام آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو سکے. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیہ کریمہ نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ اکبر. یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سلام کا نذرانہ تو آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہی ہیں, لیکن حضور یہ بتائیے کہ اس آیہ کریمہ کے بعد آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سرکار یہ بتائیں کہ آپ کی بارگاہ میں درود کیسے پیش کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پیش کرو, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید.
مجید۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پیش کرنے کا حکم بھی دیا تو اس طرح سے فرمایا کہ مجھ پر بھی درود بھیجو اور میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آل رسول کی اہمیت کیا ہے، آل رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ ادھورا درود ہے، یہ کٹا ہوا درود ہے۔ تو پوچھا گیا مکمل درود کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے اپنی اہل بیت کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا، اپنی اہل بیت کو اپنے سے الگ نہیں فرمایا، اپنی اہل بیت کی محبت اپنے غلاموں کے دلوں کے اندر سرکار نے پیوست فرمائی۔ اور آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر، اگر دنیا کا کوئی انسان یہ تصور کرے کہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے ہے تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود بھی دولت مند بن جائیں اور اپنے اہل بیت کو بھی دولت مند بنا دیں، تو نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت پر زکوٰۃ کو حرام فرما دیا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ میں یہ دولت اگر تمہیں راہ خدا میں دینے کے لیے اور دوسروں کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تو میری مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اہل بیت کو مالدار کر دوں، بلکہ میں نے تو اپنی اہل بیت پر اسے حرام قرار دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ بھی اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تابعین بھی اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین بھی اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین بھی اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر ولی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہر سنی صحیح العقیدہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کشتی کے اعتبار سے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، ویسے ہی صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، صحابہ کی بھی محبت دل میں رکھو اور اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھو، یہ دونوں محبتیں دل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔